ہلو حاضرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی قوم کی تاریخ کیا ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہود کی پہلی شرارت کون سی ہے؟ کیا آپ اس بات سے آشنا ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کن کن انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ یہودی فتنہ گروں نے صہیونیت کی داغ بیل کب ڈالی؟ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہودیوں کی عیاریوں کا انجام کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے ان جیسے سوالات کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے پروگرام کی ایک اہم کڑی کی طرف رخ کرتے ہیں، جس نے بہت قلیل وقت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، جسے ہم اور آپ آواز کے سفر کے نام سے جانتے ہیں، جو آج یہودیوں کا سفر عیاریوں کی شاہراہ پر کے عنوان پر پیش کیا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ پروگرام قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، عمدہ اشعار اور مقفع و مسجع عبارتوں سے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اب میں افراد پروگرام کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور پروگرام پیش فرمائیں۔ محترم حضرات، طلباء کرام، جو یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اس کا نام ہے آواز کا سفر۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ابھی اس طالب علم نے کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دو طالب علم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے رہیں گے اور کچھ طلباء کسی اور جگہ سے اپنا پروگرام پیش کریں گے، کبھی نظم میں، کبھی نثر میں، کبھی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، کبھی احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم اور وقت کے حالات اور تقاضے کے مطابق ہے۔ آپ حضرات اس کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر سے 35 صدیوں قبل کا واقعہ ہے۔ فراعنہ کی سرزمین مصر پر رامسیس دوم کی باجبروت بادشاہت تھی۔ قبطیوں کی ہم نوائی اور بنی اسرائیل کی غلامی نے اس کو نشۂ سلطنت میں مدہوش کر دیا تھا۔ سرزمین مصر کا یہ فرعون خود کو قبطیوں کا دیوتا اور بنی اسرائیل کا ابدی خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ آواز کہتی ہے، دور تھا فرعون کا، ہر سمت ظلم و جبر تھا، اور اس بدبخت نے دعویٰ خدائی کا کیا۔ ظلم کی چکی میں پستے تھے یہودی روز و شب، وقت کے فرعون کے ہاتھوں بنے محکوم سب۔ کوئی سر کو بھی کو اٹھتا ہی نہ تھا فرعون کی، بادشاہ مصر سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی۔ اسی دوران خدائے ذوالجلال نے بنی اسرائیل کی ستم خوردہ قوم پر نگاہ کرم ڈالی اور ایک نومولود کی شکل میں ان کا مسیحا مبعوث فرمایا، جو نبوت و رسالت کا حامل اور قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
آواز کہتی ہے۔ اور اسی اثنا میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، قوم اسرائیل کے ہادی اور رہبر آ گئے۔ شہر مدین سے کلیم اللہ جب واپس ہوئے، راستے میں آگ روشن دیکھ کر کے رک گئے۔ جب ذرا پاس آئے ایک آواز آئی آگ سے، میں جہانوں کا خدا ہوں اب توجہ کیجئے۔ چن لیا ہے آپ کو میں نے نبوت کے لیے، قوم اسرائیل کی عزت ہدایت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائی رہنمائی اور معجزاتی صلاحیتوں سے بنی اسرائیل کی مسیحائی کی، فرعون مصر کے ظلم و جبر کی تختہ مشق بنی، اس نامراد قوم کو نجات دلائی، اور فراعنہ کا بدقسمت مگر متکبر جانشین من فتح اپنی قوم سمیت غرقاب ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ لیکن قوم یہود نے اس خدائی انعام کا کوئی صلہ نہ دیا اور دوبارہ اپنی سرکشیوں اور بے اعتدالیوں پر اتر آئی۔ چنانچہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام حصول شریعت کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے، اور دوسری جانب یہودیوں نے فتنہ سامری میں مبتلا ہو کر گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ مظالم فرعون سے نجات دلانے والے خدائے قدیر کو چھوڑ کر سونے کے بچھڑے کو پوجنے لگے۔ قرآن کہتا ہے واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ آواز کہتی ہے کلیم اللہ روانہ ہو گئے جب طور کی جانب، ادھر قوم یہودی بت پرستی کی ہوئی طالب، بنایا سامری ظالم نے ایک گوسالہ سونے کا، بنایا سامری ظالم نے ایک گوسالہ سونے کا، ذریعہ بن گیا جو سب کے ایمان ہونے کا۔ بنی اسرائیل کے لیے سرزمین شام کی سلطنت و اقتدار کا خدائی وعدہ تھا۔ اللہ نے روئے زمین کی بابرکت ترین زمین
عزم جہاد کے عوض یہودیوں کے حق میں لکھ دی تھی، لیکن یہودیوں نے فطری بزدلی اور تمرد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تعاون کو ٹھکرا دیا۔ آواز کہتی ہے يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ جہاد کا انکار اور بزدلی کا اظہار یہود کی شرارتوں کا نقطۂ آغاز تھا، جس کے بعد ان کے سنگین جرائم کا ایک طویل تسلسل رہا ہے جو 3000 برس گزرنے کے بعد بھی اختتام کو نہیں پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ خدائی صحیفے میں تحریف و تنسیخ کر کے اصل تورات کو بدل دیا۔ آواز کہتی ہے بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں۔ بودی ذکر اسرائیل کو سب کچھ سمجھتے تھے، مگر موسیٰ کی تعلیمات سے پہلو بچاتے تھے۔ وہ تورات منزل کی بہت تشہیر کرتے تھے، اسی تورات میں لیکن وہ تحریفات کرتے تھے، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو یثرب میں خود ہی چل کر خدا کا لاڈلا آیا۔ لیکن اس کمینی قوم نے حبیب خدا کی بھی قدر نہ کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آیات اللہ کی تکذیب کی۔ آواز کہتی ہے تاریخ جرائم کی تھمتی نہیں اے ہمدم، عیار یہودی کی جرأت سے آنکھیں نم، نبیوں کی زمین جس کو کہتے ہیں فلسطین، ہم اعدائے نبی کا اب لہراتا ہے وہاں پرچم۔ اس مجرمانہ قبضے کے بعد لاکھوں اہل فلسطین ملک بدر ہو چکے ہیں، بے شمار اہل اسلام اس خبیث قوم کے ہاتھوں زندگی ہار بیٹھے ہیں، اور اب بھی فلسطینی باشندے اپنے بنیادی و ضروری حقوق کے لیے برسر پیکار ہیں۔
اور صہیونیت کے علم بردار امت مسلمہ کی اس حالت زار پر خوشیاں منا رہا ہے۔ آواز کہتی ہے زمانہ بھی نہیں جس کے سوز و ساز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا ہے نہ امری کا نہ ہی لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پن جے یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کو نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، وہ شعلگی نہیں باقی رہی ہے اب مصعب، ہماری امت بے باک اب قعود میں ہے۔ جو انشاءاللہ اہل فلسطین کی شجاعت و پامردی سے جلد ہی بیدار ہوگی۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمق بھر آدمیت بھی یہودیوں میں گر ہوتی، تو یہ قوم از سر نو زندگی سے بہرور ہوتی، مگر جو قوم حرص سے زر سے قاتل ہو رسولوں کی، وہ قائل کس طرح ہو درد مندانہ اصولوں کی۔ یہود اسلام کی تبلیغ میں سمجھے شکست اپنی، کمائی بند ہوتی دیکھتے تھے زر پرست اپنی۔ دیا تو یہ دیا آخر صلہ خلق محمد کا، نمایاں کر دیا آئینہ اپنی فطرت بد کا۔ طلوع صبح صادق میں نظر آئی جو رات اپنی، نبی کو قتل کر دینے میں سمجھے وہ حیات اپنی۔ یہ سازش، یہ ارادے، یہ دغا بازی، یہ تدبیریں یہودی قوم گویا لکھ رہی تھی اپنی تقدیریں۔ محبت کذب سے تھی، حق سے تھی بیزاریاں ان کو، لہٰذا ہو گئی حاصل دوامی خاریاں ان کو۔ نبی کو قتل کر دینے کی خفیہ تدبیریں ضلالت کے پہنتے جا رہے تھے خود ہی زنجیریں۔ محترم حضرات،